بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی، اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ وہ طلاق کون سی تھی؟ ہوا کچھ اس طرح کہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیوی تھی، وہ مذاق ہی مذاق میں بولی کہ مجھے آپ کی شکل جہنمیوں جیسی لگتی ہے۔ یہ فقرہ سننا تھا کہ بادشاہ کو بے حد غصہ آ گیا اور بولا کہ میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں ہو گئیں۔ ملکہ نے یہ سنا، اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء کرام، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربان میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقہ سے طلاق واقع ہو چکی ہے؟ کسی نے کہیں سے مسائل نکالے، کسی نے کہیں سے۔ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی، اور اب وہ آپ پر حرام ہیں۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموشی سے بیٹھے ان سب کی باتیں سن رہے تھے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، جناب یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص آپ کی جنتی ہونے کی یقین دہانی کرا دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جو شیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی یقین دہانی کون کرائے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ ضمانت دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ نے اس کا جواب ٹھیک دے دیا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ نوجوان مفتی نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ گناہ پر قادر تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اور میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا
اور اس نے قرآن پاک کی سورہ ناس کی ایک آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے بچا لیا، وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانی خواہشات کی غلامی سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔